السلام علیکم۔ میں کافی دنوں سے چاہ رہا تھا کہ اس پہ بات کروں، 3-4 دن ہو گئے ہیں۔ موٹر وے کا جو واقعہ ہے، جو سانحہ ہے، بہت افسوسناک اور بڑا شرمناک واقعہ ہے، اور سب لوگ اس آواز میں اپنی آواز میں لا رہے ہیں۔ جذبات بھی لوگوں کے بہت زیادہ ہیں، سب لوگ پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں، اور سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ اس طرح کا واقعہ ہے، لیکن میری ہمیشہ میرے ذہن میں یہ بات آتی تھی، اور میں آج چاہوں گا کہ آپ سے وہ چیز شیئر کروں کہ ہر 1 مہینے بعد اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ یہ ایک واقعہ ہے، بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں، لیکن وہ کسی وجہ سے میڈیا میں نہیں آ پاتے۔ کوئی ایک آدھ واقعہ تو سب جگہوں پہ مشہور ہو جاتا ہے اور سب کی توجہ اس پہ ہو جاتی ہے۔ بہت سے ایسے اسی طرح کے واقعات ہیں جو اخباروں میں آتے ہیں اور وہ دب جاتے ہیں اور اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ سب سے اہم چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ پروٹیسٹ اپنی جگہ درست ہے، آواز اٹھانا، مذمت کرنا، یہ ساری باتیں درست ہیں۔ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس طرح کے واقعات کو دوبارہ ہونے سے کیسے روکا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں، ہمیشہ جتنے بھی جرم ہوتے ہیں، جتنے بھی کرائم ہیں، ان میں مجرم کو جو جرأت ملتی ہے وہ صرف ایک وجہ سے ملتی ہے کہ اس کو سزا نہیں ہوگی۔ اول تو اسے لگتا ہے وہ پکڑا نہیں جائے گا۔ اب دیکھیں، رات کے 3 بجے 4 بجے کسی نے کوئی کارروائی کی اور وہ چھپ گیا ہے، تو کہاں سے اس کا ثبوت ملے گا، کہاں سے وہ پکڑا جائے گا؟ اول اسے لگتا ہے وہ پکڑا نہیں جائے گا، اور پھر اگر پکڑا جائے گا تو پھر اسے کوئی ایسی کہانیاں اس کے ساتھ اس کے وکیل بنائیں گے جو اس کا دفاع کر رہے ہیں کہ وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ میں یا گواہان کے جھوٹا ہونے میں یا بہت سی اس کے اندر کنفیوژنز کریٹ کر کے عدالت سے بچ جاتے ہیں۔ عدالتوں کو ہم برا بھلا کہتے ہیں، ججز کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ بھی بیچارے کیا کریں؟ آپ دیکھیں، اگر آپ جج ہیں اور ایک شخص کو آپ غلط سزا دیں تو آپ کا ضمیر کتنی دیر آپ کو ملامت کرے گا، اور آپ اپنے آپ کو کتنے بڑے بوجھ میں اور امتحان میں ڈال دیں گے۔ تو میرے خیال میں اس کا ایک حل ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ آپ پاکستان میں اس طرح کے جتنے مسائل ہیں، جتنے بھی جرائم ہوتے ہیں، ایسے ریپ کے کیسز یا اور دوسرے بہت سارے، اس کیس میں بھی اس سے بڑی مدد ملی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک نیشنل DNA سینٹر بنایا جائے، جس میں ہر پیدا ہونے والے بچے کا DNA جب وہ پیدا ہوتا ہے، جب وہ برتھ رجسٹریشن کرواتے ہیں اپنی، تو اسی ٹائم اس کا DNA لے کر نیشنل سینٹر کے اندر ریکارڈ کے طور پہ محفوظ کر لیا جائے۔ اب یہ ادارے بتائیں گے یا جو ذمہ دار لوگ ہیں، اس کے ایکسپرٹ ہیں، میں نے ایک آدھ ایکسپرٹ سے بات ویسے کی ہے کہ یہ ممکن ہے۔ DNA اس شخص کا لے لیا جائے اور اس کو ریکارڈ کا حصہ بنا دیا جائے۔ اگر برتھ کے اوپر ممکن نہیں ہے یہ کرنا، بہت سے لوگ اس کی رجسٹریشن بعض اوقات نہیں کرواتے، تو جب بھی وہ رجسٹرڈ ہو بچہ، اس کا DNA رجسٹرڈ ہونا چاہیے۔ دوسرا، اگر اس وقت ممکن نہ ہو تو جب وہ شناختی کارڈ اپنا بنائے، نیشنل آئیڈینٹی کارڈ جب وہ بنانے جائے، تو اس ٹائم اس کا DNA محفوظ ہو جائے۔ جب بھی کوئی جرم ہو، اس جگہ سے DNA کلیکٹ ہو، اس جگہ سے اس کو میچ کیا جائے، اور پھر دیکھا جائے کہ نیشنل DNA سینٹر میں وہ کس کے DNA سے میچ کرتا ہے، تو مجرم کو ٹریس کرنے میں بہت حد تک 90% مدد اس سے مل سکتی ہے۔ سائنٹیفک بیسڈ ایویڈنس آپ کو مل سکتی ہے، اور اس کو پھر جا کے کورٹ میں اور قانون کی شکل میں سزا دی جائے مجرم کو۔ میرے خیال میں یہ کر دیا جائے، اور اس کے بعد اس کو پھانسی کی سزا ہو، تو آپ ایسا کر دیں، 2 لوگوں کو ایسا کر دیں کہ نیشنل DNA سینٹر سے آپ کو اس کی مدد ملے مجرم کی، اور اس کے بعد مجرم کو سزا ملے، تو میرا خیال ہے کہ کوئی اپنی نسلوں تک یہ جرأت نہیں کرے گا کہ اس طرح کا گھناؤنا کام، اس طرح کا بدنام زمانہ اور شرمناک کام وہ دوبارہ کرے۔ اور نہ صرف یہ ریپ کیسز، بہت سے دوسرے کیسز جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور فساد ہوتے ہیں یا چھینی جاتی ہیں چیزیں، تشدد ہوتا ہے، ان سب چیزوں میں بھی DNA سے، اس جگہ سے DNA کلیکٹ کر کے اس میں مدد مل سکتی ہے۔ میری یہ ایک سجیشن ہے جو کہ میں نے پڑھی ہوئی ہے فیس بک پہ، کہیں پیورلی تو میری نہیں ہے، لیکن میں نے چاہا کہ آپ تک پہنچاؤں۔ آپ بھی، میں چاہوں گا اپنے فیس بک سے اس کو شیئر کریں تاکہ جو اتھارٹیز ہیں ان تک پہنچے، پرائم منسٹر صاحب تک پہنچے، اور وہ اس کو کنسیڈر کریں۔ یہ بہت بڑا سٹیپ ہوگا تاکہ مجرم کو ٹریس کیا جا سکے اور دوبارہ اس طرح کا واقعہ نہ ہو۔ بہت شکریہ۔